قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى صدق اللہ العلی العظیم۔ سوال یہ ہوا تھا کہ ہمیں فوجی اڈے چاہیے، وہ دے دیے گئے۔ پھر سوال ہوا کہ ہم آپ کے ملک کے راستوں سے گزر کر مسلمانوں کے بچوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے مردوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں راستے چاہیے، وہ دے دیے گئے۔ پھر سوال ہوا تھا کہ آپ کے کچھ مرد ہمیں چاہیے، وہ دے دیے گئے۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کی کچھ عورتیں ہمیں چاہیے، وہ دے دی گئیں۔ بعد میں سوال کرنے والوں نے حیران ہو کر تعجب کا اظہار کیا کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری یہ ساری باتیں مانی جائیں گی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارے ایک دو مطالبے مانے جائیں گے، لیکن یہ تو 100% باتیں مان لی گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوال کرنے والا دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا اور ہستی تھی، اور سوال ماننے والے ذلت اور پستی کے انتہائی گھٹیا مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ طاقتور ہمیشہ اپنی بات منوا لیتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات تو اس وقت ہے کہ جب ایک بندہ بالکل عاجز ہو، بندگی کے مقام پر کھڑا ہوا ہو، اور دوسری طرف کائنات کا مالک ہو، ہر لحاظ سے بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور پھر اس کے سامنے سوال رکھے جائیں، اور جتنے سوال رکھے جائیں ان سارے سوالوں کو وہ قبول کر لے۔ یہ حیرانی کی بات بھی ہے، اور یہ برکت اور سرفرازی کی آخری مقام کی بات ہے۔ تو آج اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا تھا ہم نے تجھے عطا کر دیا، جو دعا تو نے کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، جو فرمائش تو نے کی تھی وہ فرمائش ہم نے پوری کر دی۔ تو نے کہا تھا کہ میرے سینے کو کھول دے، ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا، کیونکہ اس راستے کی سب سے پہلی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ انسان کا سینہ کھلا رہے، ورنہ اس راستے پر تو قدم قدم پر ایسے مرحلے آتے ہیں، دل گھٹتا ہے، انسان مایوس ہوتا ہے، بیٹھ رہتا ہے، پیچھے واپس لوٹ جانے کو جی کرتا ہے۔ جب سینہ کھلا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتبار، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی دعا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کی وہ یہی تھی کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ پھر دوسری جو دعا کی تھی وہ دعا بھی لگتا ہے بڑا ذہین انسان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری دعا انہوں نے کی تھی وہ دعا کوئی پہلی دعا سے کم دعا نہیں ہے، کہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکلات کو آسان بنانے کے لیے مالی وسائل چاہیے، مادی وسائل چاہیے، ساتھی چاہیے، اسلحہ چاہیے، تیاری چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ امور کو آسان بنانا یا مشکل بنانا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات واقعات جیسے بھی ہوں، دوست کثرت میں ہوں یا قلت میں ہوں، ساتھی تھوڑے ہوں یا بہت ہوں، ماحول سازگار ہو یا ناسازگار ہو، راستہ ہموار ہو یا غیر ہموار ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو آسان نہ کرنا چاہے تو وہ کام آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آسانیاں پیدا کرنا چاہے تو انتہائی کٹھن حالات میں بھی راستے کھل جاتے ہیں، اور انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا تھا اور ہو کیا گیا ہے۔ تو دوسری دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ اللہ میرے کام کو آسان بنا دے۔ پھر یہ 8 دعائیں ہیں مسلسل جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ قال قد اوتیتا، دے دیا گیا سؤلک، جو تو نے سوال کیا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم نے 8 کی 8 دعائیں تیری پر قبول کر لی۔ میرے عزیز دوستو، کیوں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں یار تو جا رہا ہے، وہ کعبے جا رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر دعا کرنا، تو جا رہا ہے یار وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے غلاف کعبہ کو پکڑ کر میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے تقدس کا عکس پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقدس کا پرتاؤ پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدس کی وہاں چھاپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقدس اور برکت کا وہاں کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں تو سر تا سر اللہ تعالیٰ کا تقدس اترا ہوا ہے، یہاں تو خود اللہ تعالیٰ موجود ہے، پھر یہاں دعائیں قبول نہ ہوتی تو کہاں دعائیں قبول ہوتی؟ تو یہ چونکہ وادی طوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہیں، جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اللہ پاک نے لکھ کر دے دیا، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تھا ہم نے وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا۔ پھر ایک اور بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ بھی بڑی زبردست بات ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ یہ کوئی پہلا احسان تو نہیں ہے، ایک اور احسان ہم نے تیرے اوپر کیا ہے۔ نبی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک سرکاری بندوبست میں پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ سرکار کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی سرکار ہے، وہ اس کے جسم و جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہ اس کے اخلاق و اعمال کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہ اس کی منزلوں کی، وہ اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو وہ خوش نصیب آدمی ہے، اب اندازہ لگائیں کہ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے مار ڈالے گئے، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں جا کر یعنی اس کی پرورش کا اہتمام فرمایا جو گھر بچوں کے قتل کے لیے مشہور گھر تھا جب پلاننگیں ہو رہی تھی۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ یہ کوئی پہلا احسان ہے موسیٰ؟
ہمارے احسان تو تیری پیدائش سے تیرے اوپر آ رہے ہیں، پھر جس طرح ہم نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں، کوئی تھوڑے احسانات تو نہیں کیے ہیں، ایک اور احسان ہم نے کر دیا ہے، مننا مرتن اخرى، ایک دوسری دفعہ ایک اور احسان ہم نے تیرے اوپر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت و سرفرازی اور سرخروئی سے نوازا ہے۔ اور پھر وہ احسانات کتنے احسانات تھے اور کیسے احسانات تھے، ایک ایک کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا ایماناً تذکرہ کیا ہے کہ تیری ماں کے دل میں جب ہم نے ڈالا کہ اپنے بچے کو تو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دے، بھلا کوئی اپنے جگر گوشوں کو بھی سپرد کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہم نے یہ ایمان ڈال دیا تھا کہ ہماری حفاظت میں یہ بچہ وہاں پہنچے گا جہاں اسے پہنچنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسرے احسانات کا یہاں تذکرہ کیا۔ حضرات، موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں قدم قدم پر اگر انسان کی طرح سوچے تو ایمان کا بڑا سبق اور بڑا سامان موجود ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ بڑھتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پھر ان کی کامیابی سے ان کو ہمکنار کیا۔ اور جب یہ صورت اتر رہی تھی، یقین فرمائیے اس وقت مکے کے اندر بالکل یہی حالات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے ایک بشارت کا سامان بھی تھا، تسکین کا سامان بھی تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسٹرگل کی، محنت کی، کوشش کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا راستہ بھی وہی ہے، تمہاری منزل بھی وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بھی کھولے گا۔ تو کہہ نہیں دیا تھا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے اس بوجھ کو ہٹا دیا جو جس سے آپ کی کمر ٹوٹی چلی جا رہی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں جی، تو یہ بالکل مماثلت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور کوشش میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك لا إله إلا الله۔